السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف جو 15ویں پارے کے آخری جو آدھا پارہ ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور 16ویں پارے میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ سورہ مریم سے پہلے سورہ کہف ہے، تو اس سورہ کہف کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حیران رہ جائیں گے آپ کہ ایک سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور ہمارے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اور نہیں پڑھتے ہیں، لہذا اس کو دیکھ کر آپ جان لیں اور ہر جمعہ کو پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی رات میں سورہ کہف پڑھی، جمعہ کی رات یعنی جمعرات کا جو دن ہوتا ہے، تھرسڈے والا دن، وہ دن گزر کر مغرب کے بعد سے جو رات شروع ہوتی ہے وہ جمعہ کی رات کہلاتی ہے۔ اسلامی اعتبار سے رات پہلے ہوتا ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے، تو جمعہ کا دن شروع ہونے سے پہلے جو رات آتی ہے وہ جمعہ کی رات ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات میں سورہ کہف جس نے پڑھی، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان یعنی اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے درمیان نور کی ایک روشنی پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس جمعہ جیسے آپ نے پڑھا اور آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے اس جمعہ میں آپ پڑھیں گے، تو یہ دونوں جمعہ جو ہے نا، اس بیچ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے نور کی ایک روشنی پیدا فرما دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، اب یہاں دن کی بات ہے، کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا اور ان دونوں جمعوں کے درمیان ہونے والے اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی ایک روشنی تو پیدا ہوگی اس کے لیے جو قیامت میں اس کے لیے سہارا بنے گی، اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے اس جمعہ آپ نے پڑھا اور آئندہ جمعہ جب آپ پڑھیں گے تو ان دونوں جمعوں کے بیچ میں جو بھی جانے انجانے میں گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی وہ 8 دن تک ہر فتنے سے بچا رہے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ کے بیچ میں 7 دن 8 دن کا گیپ رہتا ہے نا، تو اگر اس جمعہ آپ نے پڑھا پھر آئندہ جمعہ آپ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آئندہ، تو مطلب یہ کہ ایک جمعہ آپ نے پڑھا تو 8 دن تک آپ فتنوں سے بچے رہیں گے، پھر پڑھ لیں گے پھر 8 دن تک بچے رہیں گے، پھر پڑھ لیں گے پھر 8 دن تک بچے رہیں گے۔ یعنی ہر جمعہ اگر آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں تو زندگی بھر آپ فتنوں سے بچے رہیں گے۔ اور یہی تک نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر دجال اسی زمانے میں نکل آئے تو دجال کے فتنے سے بھی وہ شخص محفوظ رہے گا جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہو۔ کتنی ساری فضیلتیں ہیں۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص رات میں سورہ کہف پڑھے، اور کچھ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص دن میں سورہ کہف پڑھے، اس کی فضیلتیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ کچھ حدیثوں میں رات کا ذکر ہے اور کچھ حدیثوں میں دن کا ذکر ہے، تو ان دونوں کو اس طرح جمع کیا جائے
کہ پورا 24 گھنٹے کو شامل کر لیا جائے۔ اب نتیجہ جو انہوں نے نکالا ہے وہ یہ کہ جمعہ کی رات، جو جمعرات تھرسڈے کا جو دن ہوتا ہے، وہ دن ختم ہونے کے بعد سے جیسے مغرب کا وقت لگتا ہے، جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے، اور جمعہ کا دن ختم ہونے کے بعد جب ہم مغرب کا وقت جمعہ کے دن شروع ہوتا ہے تو یہ پورا جمعہ کا دن ہوتا ہے اتنا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ جو رات سے لے کر، یعنی سورج ڈوبنے سے، تھرسڈے کو سورج ڈوبنے سے لے کر اور جمعہ کے دن سورج ڈوبنے تک، یہ جو پورا 24 گھنٹہ ہے، اس 24 گھنٹے میں جس وقت بھی وہ شخص سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا تو اس کو یہ فضیلت ضرور ملے گی۔ اور عام طور پہ لوگوں کا جو رواج ہے وہ یہ کہ جب جمعہ کا وقت ہوتا ہے تو جمعہ سے پہلے پہنچتے ہیں اور جمعہ سے پہلے لوگ پڑھتے ہیں، یا پھر جمعہ کے بعد کچھ وقت بیٹھ کر سورہ کہف کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو سب کو سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اتنی ساری فضیلتیں ہیں اس کی، تو ہم کیوں ان فضیلتوں سے محروم رہے؟ ہمارے آقا نے ہمیں بشارتیں پہنچائی ہیں تو ان بشارتوں کے حامل ہم بنے، تلاوت کریں اور ثواب بھی پائیں، نیکیاں بھی پائیں، گناہ بھی مٹ جائے، فتنوں سے بھی دور رہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ضرور آپ سب اس کی پابندی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔